दानिश सड़कों पर कार दौड़ाए फिर रहा था। कोई मंजिल नहीं थी। वो अपनी तकदीर के बारे में सोच रहा था कि ये क्या हुआ और क्यों हुआ। वो लड़की कौन है? कहती है यही उसकी असल शक्ल है। उसके इस्तिखानी ढांचे में गोश्त पोस्ट का तो कोई वजूद ही नहीं है। कोई मजाक नहीं था। और फिर ट्रेन में इस तरह से गायब होकर चले आना क्या मायने रखता है? इसका मतलब है कि मैं एक बदरू के चक्कर में फंस गया हूं। एक सुनसान पार्क के किनारे उसने गाड़ी रोकी और उतरकर अंदर चला गया। बहुत देर तक वो बैठा सोचता रहा कि अब क्या करे। फिर उसने अपने एक दोस्त के यहाँ फोन किया और दोस्त भी हैरत सदा हो गया। यार, कहाँ चले गए थे तुम कल? वलीमे से भाग गए थे? मैं तुमसे मुलाकात करना चाहता हूं आमिर। खैरियत? हाँ, ब्लू मून पहुंचो। ब्लू मून में आमिर ने उससे मुलाकात की। अभी आमिर दरवाजे ही में था कि दफतन दानिश का सर भारी होने लगा। उसे यूं लगा जैसे वो किसी होटल के बजाय वीराने में खड़ा हो। उसका जहन माऊफ होने लगा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या होने लगा है। वो अपने आप को एक सहरा में खोया खोया महसूस कर रहा था। फिर मिनमिनाती हुई आवाज उसके कानों में उभरी। दानिश, मैं तुम्हारी बीवी हूं। मेरा राज तुम्हारी अमानत है। अगर तुमने किसी को बता दिया तो यूं समझो कि बहुत बुरा हो जाएगा, समझे? उधर आमिर उससे उसके हालात पूछ रहा था। क्या बात है यार, तुम्हारा तो हशरी हो गया है। हुआ क्या है? बस क्या बताऊं तुम्हें कि क्या हुआ है। एक दोस्त से मिलने गया था जो उस शादी में शरीक नहीं हुआ था, और मैं चाहता था कि वो मेरे पास आए। वापसी में गाड़ी खराब हो गई थी। दानिश अपने दिल का हाल किसी को भी नहीं बता सका, और उसके बाद ऐसा ही हुआ। जब भी वो किसी को कुछ बताने की कोशिश करता, उसकी जबान बंद हो जाती। इस वक्त भी वो एक सड़क पर कार दौड़ा रहा था कि उसे कानों में सरगोशी सुनाई थी। खाना घर पर नहीं खाओगे दानिश? स्टीयरिंग पर हाथ बहक गया और कार सड़क पर लहरा गई। उसने कार को संभाल लिया। आ जाओ, मैं इंतजार कर रही हूं। वो घर की जानिब चल पड़ा, ताहिरा जहां से मुलाकात हुई। हमने ऐसे जोड़े कहीं नहीं देखे बाबा। बहू घर में अकेली है। मिलने जुलने वालों ने नाक में दम कर दिया है। लोग तुम्हारे पास आते हैं, लेकिन तुम्हें मौजूद ना पाकर शकूक व शुबहात लेकर वापस चले जाते हैं। आखिर बात क्या है? कोई बात हो तो आपको बताऊं मम्मा। आप खामखा परेशान हो रही हैं। बस मैं क्या बताऊं। सब लोग एक ही बात कहते हैं कि ये तो उसकी पसंद की शादी है। फिर क्या हुआ है? लेकिन मैं एक बात जानती हूं कि कोई बात जरूर है। कोई बात नहीं है, सब ठीक ठाक है। अब क्या मैं घर में ही घुसा रहूं? क्या हरज है? अभी नई नई शादी है। ताहिरा जहां खामोशी इख्तियार करने के अलावा और क्या कर सकती थी। रात को उसने थोड़ा बहुत खाना खाया। इख्तियार बेग भी गहरी निगाहों से उसे देख रहे थे। फिर वो उस कमरे में पहुंच गया जहां हसीना आलम उसके इंतजार में बैठी थी। तज़ीन की इस्तखानी उंगलियां गोश्त पोश से बेनियाज दुपट्टे का पल्लू मसल रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके हुजूर में पहुंच गया और तज़ीन खिलखिलाकर हंस पड़ी। हंस रही हो मुझ पर? हंस रही हो मेरी तकदीर पर? मैं वाकई इसी काबिल हूं। क्यों? क्या हुआ? तज़ीन, खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। तुम्हारे बारे में अब मुझे अंदाजा हो गया है कि तुम कोई गंदी रूह हो, लेकिन ये नहीं समझता कि मुझसे क्यों चिमट गई हो। मेरी जिंदगी से निकल जाओ प्लीज। कैसी बातें कर रहे हो सरताज? मैं गम की मारी कहां जाऊंगी? तुम जानते हो इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। ना मां, ना बाप, ना कोई और सहारा। सिर्फ तुम ही अपने हो। क्या हो गया है तुम्हें? मुझसे पूछ रही हो कि क्या हो गया है, तो फिर और किससे पूछूं? अलबत्ता मैं अपनी शक्लो सूरत को आईने में देखती हूं तो मुझे ये एहसास हो जाता है कि मेरा ये रूप दुनिया के लिए नापसंदीदा है, लेकिन मेरी जिंदगी के मालिक मेरे मजाजी खुदा के लिए नहीं, क्योंकि मैं उसे धोखा नहीं देना चाहती थी। खुदा के लिए मुझे धोखा दो। खुदा के लिए मुझे धोखा दो और अपनी उसी शक्ल में आ जाओ। नहीं, एक शरीफ और मशरकी औरत के लिए मुमकिन नहीं है कि अपने शौहर को धोखा दे। मशरकी औरत, मुझसे भी तो पूछ अपने इस हुस्न के बारे में। मुझे अजियत ना दे। मैं तुझसे तेरे बारे में कभी नहीं पूछूंगा। तू उसी हालत में रह जिसमें नजर आती है। कहा ना मेरी यह हैसियत दूसरों के लिए है। आपके सामने हकीकत का रूप धार लेती हूँ। यूं भी आपने जिंदगी मसनूई लिबादों में गुजारी है। अब हकीकत का रंग भी देखें सरताज। आखिर आप हकीकत से चश्म पोशी क्यों करते हैं? मैं मर जाऊंगा तज़ीन। तुम मेरे सामने अपनी मसनूई शक्ल में रहा करो। तुम जो कुछ भी हो, मैं तुमसे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पूछूंगा। मुमकिन नहीं है सरताज।
मुमकिन नहीं है, तजीन ने मजबूर लहजे में कहा। और जब कोई बात ना बन सकी तो वो घर से बाहर निकल आया। सब कुछ था, दौलत की रेल पेल, हुस्न जवानी, इज्जत आबरू। दौलतमंद बाप का अकलौता बेटा था और हर शख्स इज्जत करता था, लेकिन वो अब इस तरह सड़कों पर मारा मारा फिरता था कि देखने वाले देखते तो दंग रह जाते। उसने बाकायदा शराब पीना शुरू कर दी थी और अक्सर शराब खानों में नजर आता था। वहां से निकलता था तो तमाशा बनकर। भला ऐसी बातें छुपी कहाँ रह सकती हैं। लोगों ने उंगलियां उठानी शुरू कर दी थीं। लोग हैरानी से कहते थे कि देखो, मिर्जा इख्तियार बेग का बेटा है, वो मिर्जा इख्तियार बेग जिसके नाम के चिराग जलते हैं। पता नहीं इसे क्या हो गया है। खुद इख्तियार बेग भी इस दुख का शिकार थे और उनकी हालत खराब से खराब तर होती जा रही थी। कोई बात ही समझ में नहीं आती थी। शादी को कई माह गुजर गए थे। दुल्हन अलबत्ता खुश व खुर्रम थी। वो पूरे घर में हंसती बोलती फिरती थी। उसने कभी किसी को कुछ कहने का मौका नहीं दिया था। शौहर की हालत देखने के काबिल थी, लेकिन दुल्हन सुर्ख व सफ़ेद हो रही थी। उसका हुस्न होशरुबा होता जा रहा था, जबकि दानिश की सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। हर शख्स ने उससे बहुत सारे सवालात किए, लेकिन उससे कुछ मालूम करने की सारी कोशिशें नाकाम हो गई थीं। वो किसी को कुछ नहीं बताता था। इख्तियार बेग साहब भी सदमे की हदूद से गुजरकर अब खामोश हो गए थे। उन्हें चुप लग गई थी। दोस्त अहबाब से गुरेज करते थे, और अगर कोई मिल जाता और उनसे बेटे के बारे में पूछता तो चेहरे पर झल्लाहट तारी हो जाती। मुझे नहीं मालूम कि वो क्यों बीमार रहता है, क्यों शराब पीता है। आप लोग मेरे दोस्त हैं, मुझसे ही गरज रखें। मेरे घर के बारे में छानबीन क्यों करते रहते हैं? क्या मैं कभी आपके घर में दाखिल होकर आपके घरेलू मामलात के बारे में पूछता हूँ? हम आपके दोस्त हैं मिर्जा साहब, और दोस्तों का काम यही होता है कि बेकार बातें हैं। आप बराए करम अपने काम से काम रखें, आपकी मेहरबानी होगी। हर शख्स के साथ जिंदगी में कभी कभी कुछ ऐसे हालात आते हैं कि वो मुश्किल का शिकार हो जाता है। मैं भी मुश्किल का शिकार हूँ। दूसरी तरफ ताहिरा जहां अलग परेशान थी। कुछ समझ में नहीं आता था कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। हमदर्द बेशक बहुत से थे, लेकिन खुद उनकी ज़ात ज़रा मुख्तलिफ ही रही थी। वो अपने शौहर से बिल्कुल मुख्तलिफ मिजाज की हामिल थीं। ज़्यादातर उन्होंने लोगों की तज़ीक की थी और अब उनकी तज़ीक हो रही थी। मकाफात अमल का ये मुज़ाहरा इतना अनोखा था कि अगर दुनिया की निगाहें इसका गहरा जायज़ा ले लेती तो बड़ी इबरत होती। आखिरकार एक दिन बहू से कहने लगी, तज़ीन, क्या तुम इस सिलसिले में मेरी मदद नहीं करोगी? किस सिलसिले में अम्मी जान? तज़ीन के लहजे में शहद टपक रहा था। तुम जानती हो दानिश ऐसा तो नहीं था। हाँ वाकई वो ऐसे तो नहीं थे। आखिर फिर उसे क्या हो गया? आपने नहीं पूछा अम्मी जान? बहुत पूछा, मगर वो कब किसी को कुछ बताता है। मेरे साथ भी उनका यही सलूक है। तुम उसे मजबूर करो तज़ीन बेटी, वो हमारे हाथों से निकला जा रहा है। ताहिरा जहां ने आजिज़ी से कहा। यह लड़की उन्हें सिर्फ इसलिए नापसंद थी कि दानिश ने उससे अपनी मर्जी से शादी की थी। कभी उसने और ना तज़ीन ने अपने बारे में कुछ बताया था कि वो कौन है और उसके वालिदैन कहाँ गए हैं, पहले कहाँ रहती थी और कहाँ से आई है। ये बहुत से सवालात थे जो उनके जहन में थे, लेकिन कभी इन सवालात का कोई जवाब नहीं मिला था। वो सवालिया निगाहों से तज़ीन को देख रही थीं। एक बात का जवाब देंगी मुझे अम्मी? तज़ीन ने पूछा। हाँ ज़रूर। आप उनकी माँ हैं, क्या आप किसी सिलसिले में उन्हें मजबूर कर सकें आज तक? तज़ीन का सवाल बहुत मुश्किल था। ताहिरा जहां कुछ देर सोचती रहीं, फिर बोली, वो बहुत जिद्दी है। मेरे साथ भी यही कैफियत है उनकी। असल में अम्मी, हम लोग अपने बेजा लाड प्यार से हालात को बिगाड़ देते हैं। मैं मुआफ़ी चाहती हूँ। आपने चूंकि मुझे मुखातिब किया है इस मौजू पर, इसलिए आपसे यह अर्ज़ करने में गुरेज नहीं समझती कि दानिश की तरबियत ही गलत बुनियादों पर हुई है और दरख्त वही फल देता है जिसके बीज डाले जाते हैं। बहू का टका सा जवाब पाकर ताहिरा जहां खामोश हो गई, लेकिन आसपास मिर्जा इख्तियार बेग ये बातें सुन रहे थे। वहां से हटी तो मिर्जा साहब ने उनके शाने पर हाथ रखकर कहा, जरा मेरे पास तशरीफ लाइए। ताहिरा जहां बहुत बदल गई थी। घर पर जो तबाही नाजिल हुई थी, उन्होंने बहुत सी बातें सोचने पर मजबूर कर दिया था। मिर्जा इख्तियार बेग ने कहा, एक एक लफ्ज़ सच है इसका। समझिए आप, अपने आप पर अगर आप गौर करें तो आपका गुरूर आसमान को पहुंचा हुआ था। बेटे पर गौर करें तो वो आपका अक्स है। उसने 2 कौड़ी का करके रख दिया है हम सबको। देखें, बहुत इख्तिलाफ रहा है ज़िंदगी में मेरा आपसे, लेकिन मेरी वफादारी में कोई शक नहीं है। हम मुश्किलों का शिकार हो गए हैं और इस मुश्किल का हल हमें ही तलाश करना है।
آپ کچھ کریں خدا کے لیے، اسے کسی ماہر نفسیات کو دکھائیے۔ ہاں دیکھتا ہوں۔ اس دن بھی دانش اپنے کمرے میں بیٹھا شراب سے شغل کر رہا تھا کہ مرزا اختیار بیگ نے دیکھ لیا، برداشت نہ کر سکے اور کمرے میں گھس گئے۔ دانش اس قدر بے غیرت ہو گیا تھا کہ باپ کی آمد کو اس نے کوئی حیثیت نہیں دی اور سامنے رکھا گلاس اٹھا کر منہ سے لگا لیا۔ بھوت بھوت، بچاؤ بچاؤ! اچانک دانش کے حلق سے ایک بھیانک آواز نکلی اور وہ کمرے میں اچھل کود مچانے لگا۔ اچھل کر میز پر چڑھا اور کئی ڈیکوریشن پیس توڑ ڈالے۔ وہ حلق پھاڑ پھاڑ کر چیخ رہا تھا، مجھے بھوتوں نے گھیر لیا ہے، بھوت گھس آئے ہیں گھر میں، مجھے ان بھوتوں سے بچاؤ! دانش چیخ رہا تھا۔ یہ شور ہنگامہ سن کر طاہرہ جہاں کمرے میں گھس آئیں اور انہوں نے دانش کو عجیب کیفیت میں دیکھا۔ مرزا اختیار بیگ ایک دیوار سے لگے کھڑے ہوئے تھے اور دانش قیمتی چیزیں توڑ رہا تھا۔ دانش نے ان پر چھلانگ لگا دی اور طاہرہ جہاں ان کی لپیٹ میں آ کر بری طرح زمین پر گری۔ دانش نے ان کا منہ نوچ کر رکھ دیا تھا، لیکن اتنے عرصے میں وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ مرزا اختیار بیگ نے ان ملازموں کو بلایا جو کمرے کے دروازے کے باہر جمع ہو گئے تھے، لیکن اجازت نہ ملنے کی وجہ سے اندر نہیں داخل ہوئے تھے۔ انہیں اٹھاؤ اور اٹھا کر اندر کمرے میں پہنچاؤ، مرزا اختیار بیگ رندھی ہوئی آواز میں کہنے لگے۔ شہر کے سب سے بڑے دماغی ہسپتال میں دانش کا علاج جاری تھا، لیکن 3 بار دانش یہاں سے فرار ہو گیا تھا اور اب بحالت مجبوری اسے زنجیروں میں قید رکھا جاتا تھا۔ اس کی حرکتوں پر لوگ قہقہے لگاتے تھے۔ مرزا اختیار بیگ کبھی دماغی ہسپتال جاتے تو بیٹے کو دیکھ کر ان کی آنکھوں سے خون کے آنسو بہنے لگتے۔ کچھ عرصے بعد طاہرہ بیگم نے کہا، کیوں نہ ہم اسے علاج کے لیے ملک سے باہر لے چلیں، دلہن کو بھی ساتھ لے جائیں گے، ممکن ہے اس کی حالت بہتر ہو جائے۔ کچھ نہیں ہوگا طاہرہ جہاں، کچھ نہیں ہوگا، یہ اللہ کی گرفت ہے، اس سے کون چھڑا سکتا ہے۔ میری بات مان لیجئے، آپ کو اللہ کا واسطہ میری بات مان لیجئے۔ ٹھیک ہے، بیٹا دماغی ہسپتال میں ہے، میں چلی جاتی ہوں آپ کا گھر چھوڑ کر۔ وہ پھر زارو قطار رونے لگی۔ طاہرہ بیگم کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولے، اصل میں اس کی جو کیفیت ہوئی ہے اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آ سکی ہے۔ تم دیکھو تزین بیچاری پورے گھر سے کس طرح تعاون کرتی ہے، حالانکہ جو کیفیت دانش کی ہے اس کے تحت اسے بددل ہو جانا چاہیے تھا، مگر کسی شریف خاندان کی لگتی ہے، جو کر چکی ہے وہ نبھا رہی ہے۔ اب رونا دھونا چھوڑو، ڈھنگ سے بات کرو، ہمیں کسی نتیجے پر تو پہنچنا ہے۔ اصل میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر ہم اسے کہیں بیرون ملک بھی لے جائیں گے تو اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ وہاں اس کی حالت بہتر ہو جائے گی اور وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تزین اب ہماری بہو ہے، کیا دلہن سے یہ سوال نہ کیا جائے کہ وہ کون ہے، اس کا ماضی کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ لوگ اس شادی سے خوش نہ ہوں؟ اس سے پوچھا تو جائے کہ وہ کون ہے، اور یہ سوال بھی کیا جائے کہ آخر دانش کی اس کیفیت کی وجہ کیا ہے۔ تزین کے سلسلے میں سب سے زیادہ حیرت ان لوگوں کو اسی بات پر تھی کہ اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود اس کا چہرہ مطمئن اور مسرور نظر آتا تھا۔ اس وقت بھی وہ اپنے کمرے کی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی کہ یہ دونوں اس کے کمرے میں داخل ہوئے۔ تزین چونک کر سنبھل گئی۔ اس نے مؤدبانہ انداز میں کہا، آئیے، تشریف لائیے، کوئی بات تھی تو مجھے بلا لیا ہوتا، آپ نے کیوں تکلیف کی؟ خدا تمہیں خوش رکھے بیٹا، کچھ بات کرنی ہے تم سے؟ جی فرمائیے۔ تزین تم سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں جو میں نے آج تک نہیں کیا۔ جی فرمائیے۔ تم کون ہو؟ جی؟ تزین نے چونک کر طاہرہ بیگم کو دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے طاہرہ جہاں کو یوں محسوس ہوا جیسے تزین کی آنکھوں میں خون کی سرخی چمک اٹھی ہو۔ وہ کچھ دیر چپ رہی، پھر کہنے لگی، آپ کی بہو ہوں آنٹی، اور کون ہو سکتی ہوں؟ وہ تو ہو۔ دیکھو تزین، ہم نے اپنی مرضی کے خلاف تمہاری شادی اپنے بیٹے سے کی ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے اسے دیکھ کر کوئی بھی بڑے سے بڑا آدمی اپنی بیٹی ہمارے حوالے کر سکتا تھا، لیکن ہم نے دانش کی خوشی پوری کی۔ میں نے تم سے سوال کیا ہے کہ تم کون ہو؟ آنٹی میں آپ کو اس کا جواب نہیں دے سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے دانش سے اجازت نہیں لی۔ ویسے مجھے آپ کے گھرانے کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا۔ آپ لوگوں نے اس سلسلے میں کوشش کی تو میں نے دانش کی خواہش پر انکار بھی نہیں کیا، اور اس کے بعد سے آج تک سر جھکائے آپ کی اطاعت کر رہی ہوں۔ جو کچھ ہوا ہے آپ کو بھی اس کا اندازہ ہے، لیکن میں نے اپنی پیشانی تک شکن آلود نہیں کی۔ ہاں بیٹی، بالکل ٹھیک کہتی ہو۔ اس سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ تم کسی بہت ہی اعلیٰ ظرف خاندان کی بیٹی ہو۔ ہم صرف دانش کی اس کیفیت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، یہ تو آپ ہی کے علم میں ہوگا۔ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب بھی میں نے دانش سے ان کی پریشانی کے بارے میں پوچھنے کی کوشش کی تو انہوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ اچھا، ایک بات کا اور جواب دو، ہم دانش کو علاج کے لیے یورپ لے جانا چاہتے ہیں، کیا تم اس بات کو پسند کرو گی؟ ایک بار پھر تزین کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوا
لیکن اسے اپنے اعصاب پر قابو پانا آتا تھا۔ اس نے کہا، آپ اپنے بچے کے لیے جو کچھ بھی کریں گی، بھلا اس میں مجھے اعتراض کا کیا حق ہے؟ تم ہمارے ساتھ یورپ چلنا پسند کرو گی؟ اس کے بارے میں مجھے سوچ کر جواب دینا ہوگا، تزین نے کہا۔ تزین نے سر جھکا لیا۔ تب طاہرہ بیگم نے خشک لہجے میں کہا، جانا تو مجھے ہے اپنے بچے کو یورپ لے کر۔ میں چاہتی تھی کہ تم اس سلسلے میں ہماری مدد کرو، لیکن میں محسوس کر رہی ہوں کہ تمہارا رویہ کچھ عجیب سا ہے۔ خیر، میرا حق ہے کہ میں تمہیں حکم دوں، سوچ کر جواب دینا کہ کیا ارادے ہیں۔ انہوں نے پلٹ کر تزین کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک بھیانک خلا پیدا ہوتا جا رہا تھا اور اس خلا میں ہلکے ہلکے شعلے ابھر رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ شعلے آنکھوں کے حلقوں سے باہر لپکنے لگے اور پھر رخساروں کی ہڈیوں سے گوشت اترنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں تزین کا حسین وجود ہڈیوں کے ڈھانچے میں تبدیل ہو گیا۔ وہ مسیری سے نیچے اتر آئی اور کمرے میں ٹہلنے لگی۔ ساتھ ہی اس کے منہ سے بے معنی آوازیں نکل رہی تھیں۔ پھر ایک ملازمہ نے دروازے سے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ وہ جلدی سے باتھ روم کی طرف بڑھی اور دروازہ کھولتے ہوئے بولی، کون ہے؟ آ جاؤ۔ ملازمہ اندر داخل ہوئی تو وہ باتھ روم میں داخل ہو چکی تھی، لیکن عمر رسیدہ ملازمہ نہ جانے کیوں چونک کر چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے باتھ روم کی طرف دیکھا اور پھر باتھ روم کے پاس پہنچ گئی۔ چھوٹی بیگم صاحبہ، شمشاد لانڈری جا رہا ہے، آپ کو کچھ کپڑے بھیجنے ہیں کیا؟ نہیں، میرے کوئی کپڑے نہیں ہیں، اندر سے جواب ملا، اور نوکرانی 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ نہ جانے اسے کیا احساس ہوا تھا۔ کچھ لمحے وہ وہیں کھڑی رہی، پھر منہ ٹیڑھا کر کے شانے ہلائے اور کمرے کے دروازے سے باہر نکل گئی۔ ملازمہ کے باہر جانے کے بعد تزین باہر نکل آئی۔ وہ نارمل شکل میں تھی، لیکن اس کے تیور چڑھے ہوئے تھے۔ شاید منہ ہاتھ دھو کر باہر نکلی تھی۔ رخسانوں پر پانی کے قطرے ٹھہرے ہوئے تھے اور موتیوں کی مانند چمک رہے تھے۔ باہر نکل کر اس نے دروازے کی طرف دیکھا، آگے بڑھ کر اسے بند کیا، پھر کپڑوں کی الماری کی طرف بڑھ گئی۔ ایک خوبصورت سا سادہ لباس نکال کر اسے پہنا، پھر اپنا پرس اٹھا کر راہداری عبور کر کے بڑے دروازے سے باہر نکل آئی۔ پورچ میں 3 قیمتی کاریں کھڑی تھیں، تینوں کے ڈرائیور الگ الگ تھے۔ وہ سفید مرسیڈیز کے پاس پہنچی۔ ڈرائیور سجاد بھاگ کر قریب پہنچا۔ اس نے پھرتی سے مرسیڈیز کا دروازہ کھولا اور وہ پیچھے بیٹھ گئی۔ گاڑی آگے بڑھ گئی۔ اوپر کی منزل کی ایک بڑی کھڑکی کے پاس طاہرہ جہاں اور مرزا اختیار بیگ کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ان دنوں کچھ زیادہ ہی سرکش ہو گئی ہے، پہلے جہاں بھی جاتی تھی بتا کر جاتی تھی، طاہرہ جہاں نے تبصرہ کیا۔ مرزا اختیار بیگ نے ٹھنڈی سانس بھری اور کہنے لگے، کسی حد تک جائز ہے طاہرہ جہاں، اس کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کر سوچو، کیا کہہ سکتی ہو دونوں کے درمیان کیا چپقلش ہے؟ کن دونوں کے درمیان؟ طاہرہ جہاں نے پوچھا۔ میاں بیوی کی بات کر رہا ہوں، آخر دانش کے ذہنی ہیجان کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی، وہ ولیمے کے دن کیوں غائب ہو گیا تھا؟ طاہرہ جہاں عجیب سی نظروں سے مرزا صاحب کو دیکھنے لگیں، پھر کہنے لگیں، پہلے تو آپ نے اس انداز میں نہیں سوچا؟ کیوں نہیں سوچا؟ لیکن دل کی بات کس سے کہتا، آپ سے جو ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتی۔ تزین ہسپتال کے ایک بڑے ڈاکٹر کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور ڈاکٹر اسے سمجھا رہا تھا، ہم نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، ایک ٹیسٹ کرایا ہے، ان کی حالت تھوڑی سی بہتر ہو جائے تو ہم انہیں اپنے سب سے بڑے سائیکالوجسٹ کے سامنے پیش کر دیں گے۔ اصل میں ہم ان کی ہسٹری دیکھ چکے ہیں، ماضی میں کوئی ایسا حادثہ یا واقعہ نہیں ملا ہے جس کے بارے میں یہ سوچ سکیں کہ ان کی دیوانگی کسی خاص واقعے کا نتیجہ ہے۔ سائیکالوجسٹ کیا کر لے گا؟ وہ ان کے ذہن کی پوشیدہ گرہیں تلاش کرے گا اور ہمیں کوئی نہ کوئی کلیو مل جائے گا، ڈاکٹر نے پرخیال لہجے میں کہا۔ لیکن وہ اس باریک سی مدھم سی مسکراہٹ کو نہیں دیکھ سکا تھا جو یہ بات سن کر تزین کے خوبصورت ہونٹوں پر نمودار ہوئی تھی اور ایک لمحے کے اندر غائب ہو گئی تھی۔ ایسا تو اسی وقت ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب جب دانش سائیکالوجسٹ کے کسی سوال جواب دینے پر تیار ہو جائیں، وہ تو کسی سوال کا جواب ہی نہیں دیتے۔ اب اس دیوانگی کے عالم میں ہم دنیا کی بہترین دواؤں کے ذریعے ان کی ذہنی حالت اعتدال پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کوششوں سے ہمیں 10% بھی فائدہ حاصل ہو جائے تو ہمارا کام آگے آسان ہو جائے گا۔ اب اس طرح کی مشینیں ایجاد ہو گئی ہیں جن کی وجہ سے مریض جواب دینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، گویا کامیابی کے امکانات 100% ہیں۔ یہ کہنا مشکل ہے، 100% کی بات تو کسی بھی مسئلے میں نہیں کی جا سکتی۔ میں دانش سے مل سکتی ہوں؟ جی ہاں، پچھلے 24 گھنٹوں سے وہ پرسکون ہے، میں بندوبست کیے دیتا ہوں۔ ایک خاتون ڈاکٹر کو 2 نرسوں کے ساتھ طلب کیا گیا۔ اس طرح کے مریضوں کی نگرانی کافی سختی سے کی جاتی تھی جو کسی پر حملہ کر سکتے ہیں، اور دانش طاہرہ جہاں پر حملہ کر چکا تھا
और उसने उन्हें हल्का फुल्का सा जख्मी भी कर दिया था, लेकिन तजीन के अंदाज में बड़ा एतमाद पाया जाता था। दानिश उस वक्त अस्पताल के मखसूस लिबास में एक इंतहाई आरामदेह बेड की पुश से टेक लगाए बैठा खला में घूर रहा था। तजीन दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो दानिश ने चौंक कर उसे देखा और फिर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। आओ तजीन, वो नर्म और मुतामिल लहजे में बोला। तजीन ने मुस्कुराकर खातून और डॉक्टर नर्सों की तरफ देखा और फिर कहने लगी, आप लोग जाइए, मैं अपने शौहर से बात करूंगी। मैडम, अगर हम यहाँ मौजूद रहें तो? जवाब में तजीन की पेशानी पर बल पड़ गए। तो आप एक बेवकूफ़ी करने की कोशिश करेंगी जिसका कोई जवाब ना होगा। जाइए प्लीज़। तजीन का लहजा कुछ इस तरह से पथराया हुआ सा था कि खातून डॉक्टर ने बौखलाई हुई निगाहों से नर्सों को देखा और फिर शाने हिलाकर दरवाजे की जानिब बढ़ गई। जाते हुए उसने नर्सों से कहा था, तुम लोग इस बात की गवाह रहना कि मिसेस दानिश ने किस तरह सख्त लहजे में गुफ्तगू करके हमें बाहर निकाल दिया था। आप चाहें डॉक्टर साहिबा तो जा सकती हैं, हम दरवाजे के बाहर मौजूद रहेंगे। अगर अंदर कोई मामला पेश आया तो हम देख लेंगे। ठीक है, खातून डॉक्टर ने कहा। दानिश उसे अजीब सी निगाहों से देखने लगा। हालांकि वो ज़हनी तौर पर काफ़ी परेशान हो गया था, लेकिन इस वक्त वो बिल्कुल सही नजर आ रहा था। उसने आहिस्ता से कहा, मैंने तो कुछ ख़राब नहीं किया तजीन, तुमने ही मेरी दिल की दुनिया लूट ली है। तुम मुझे बदले हुए रूप में क्यों नजर आती हो? अगर ये तुम्हारा कोई मजाक है तो कब तक ये मजाक जारी रखोगी? तजीन का चेहरा एक लम्हे के लिए फिर उसी कैफियत का शिकार नजर आया। उसकी आंखों के हल्के खाली होने लगे और उनमें आग के शोले जैसी लपट नजर आई, लेकिन उसने सर झुकाकर दानिश को ये शोले देखने का मौका न दिया। फिर रुख बदलकर दरवाजे की जानिब देखा और जब गर्दन घुमाई तो उसकी कैफियत बहाल हो चुकी थी। तुम्हारी बीमारी से घर के तमाम लोग परेशान हैं। तायरा जहां बेगम, मिर्जा इख्तियार बेग, सभी के सब दुखी हैं। वो तुम्हें समंदर पार ले जाना चाहते हैं। वो मुझसे पूछ रहे थे कि क्या मैं भी उनके साथ यूरोप जाऊंगी। तो सुनो, मैं नहीं जाना चाहती दानिश, तुम उन्हें मना कर दो। तुम यूरोप जाने से इनकार कर दो। क्या कहोगे तुम? मैं यूरोप नहीं जाऊंगा, मैं यूरोप नहीं जाऊंगा, दानिश ने मशीनी लहजे में कहा और तजीन के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। अब तुम ठीक हो जाओ, मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन उसने कहा और उसके बाद अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो फूट फूट कर रो पड़ा था। बाहर से उन दोनों का जायजा लिया जा रहा था और नर्सें एक दूसरे से कानाफूसी भी कर रही थीं। जब तजीन दरवाजे की जानिब बढ़ी तो नर्सें जल्दी से दूर हट गईं। दानिश खुद कमरे के दरवाजे से बाहर नहीं आया था। तजीन नर्सों की तरफ देखे बगैर आगे बढ़ गई और थोड़ी ही देर के बाद मर्सिडीज घर की जानिब वापस जा रही थी। एक मुलाजमा उमर रसीदा थी और दूसरी 27-28 साल की उम्र की हामिल। उमर रसीदा मुलाजमा ने कहा, मैं तुम्हें बताऊं रशीदा, पिछले कुछ अरसे से हमारे इस घर पर जो नौसत छाई हुई है उसकी वजह मेरी समझ में आती है। अल्लाह हमारे मालिकों को हर बुरी घड़ी से बचाए। क्या था ये घर और क्या हो गया? छोटा मुंह बड़ी बात है नज़मा खाला। जब से छोटे सरकार विलायत से वापस आए हैं यही सब कुछ हो रहा है। अगर तुम किसी से ना कहो तो तुम्हें एक बात बताऊं, ये जो नई बहू बेगम घर में आई है ना, वो कुछ गड़बड़ हैं। समझी नहीं नज़मा खाला? कहते हुए भी डर लगता है। अभी 2 दिन पहले की बात है, मैं पूछने गई थी कमरे में कि लॉन्ड्री में कपड़े तो नहीं भिजवाने। छोटी बेगम बाथरूम में जा रही थी। मुझे मना किया था कि कपड़े नहीं भिजवाने, मगर लहजा बड़ा अजीब सा था। मूड खराब होगा? नहीं नहीं, मूड खराब नहीं था। जब वो बोली तो नाक में बोली, जैसे चुड़ैलें बोलती हैं। खुदा गवाह करके कह रही हूं कि मेरे तो पसीने छूट गए थे। 2 दफा उनकी आवाज सुनी थी। मतलब क्या है आपका खाला? बस अल्लाह रहम करे इस घर पर। मैंने ऐसी बहुत सी कहानियां सुनी हैं। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जब मैं गांव में रहती थी मेरे घर के सहन में पीपल का दरख्त था और ये बात मशहूर थी कि दरख्त पर चुड़ैलें रहती हैं। मेरी उम्र कोई 11-12 साल की होगी। अब तो मुझे पता नहीं कि चुड़ैलें कैसी होती होंगी। बस मेरे अम्मा अब्बा डरे डरे रहते थे, ये करो ये मत करो, रात को कमरे से निकलकर सहन में मत जाओ, पीपल के दरख्त के नीचे न बैठो, बालों की चुटियां बनाकर रखो। मैं सुनती रहती थी मगर मेरी समझ में नहीं आता था। एक दिन दूध का गिलास लेकर दरख्त के नीचे जा बैठी थी। पीने के लिए अभी पहला घूंट लेने के लिए गिलास उठाया ही था कि किसी ने कलाई पकड़ ली। मुंह उठाकर देखा तो रंपू भंकन थी। वो कभी कभी घर की सफाई करने आ जाती थी। अम्मा पान खाने की आदी थी। वो आकर पीपल के दरख्त के साए में बैठ जाती थी और अम्मा से कहती थी कि खाला जी पान खिलाओ।
अम्मा पानदान खोलकर एक छोटा सा पान बनाकर उसे दे दिया करती थीं। वो पान खाकर चली जाती थी। अब मुझे तो तमीज़ थी नहीं। एक दिन मैंने देखा कि उसकी आंखों की पुतलियां गायब हैं। बस सफ़ेदी ही सफ़ेदी थी आंखों में। मैं तो डर गई। मैंने मौका मिलते ही अम्मा को बताने की कोशिश की। अभी मैं उसकी आंखों की सफ़ेदी के बारे में बता ही रही थी कि एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर पड़ा और मैं गिर पड़ी। मैंने लाख कस्में खा कर अम्मा को बताया कि रंपू ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा है, मगर अम्मा यकीन करने को तैयार ही ना हुई। बड़े ताज्जुब की बात थी। जो कुछ मैंने देखा उससे तो मेरे होश और भी उड़ गए थे। मैंने देखा कि रंपू पीपल के दरख्त की जानिब पड़ी और बिल्कुल सीधी दरख्त के तने पर चढ़ती हुई ऊपर पहुंच गई और फिर ऊपर पहुंचकर गायब हो गई। मैं सच बता रही हूं बीबी, 1 महीने तक नमूनिया का शिकार रही। बड़ी मुश्किल से जान बची, लेकिन उसके बाद जब भी कभी रंपू की सूरत देखती तो मेरा दिल बंद होने लगता। 2-3 बार मैंने रंपू की आवाज सुनी। कसम खाकर कह रही हूं, बिल्कुल मिनमिनाती आवाज थी, ऐसी ही जैसी बहू बेगम की आवाज है। तो तेरा क्या ख्याल है, क्या दानिश मियां उस चुड़ैल को विलायत से लेकर आए हैं? पता नहीं विलायत में चुड़ैलें होती भी हैं या नहीं, ये तो अल्लाह ही बेहतर जाने। मुझे तो बस डर लग रहा है। इतना कुछ सुनने के बाद भला तायरा जहां से कहां सब्र हो सकता था। हाँपती कांपती कमरे से बाहर निकल आई। दोनों नौकरानियां उन्हें देखकर जल्दी से खड़ी हो गई थी। तायरा जहां सर्द लहजे में बोली, अंदर आओ। नौकरानियों के तो दम खुश्क हो गए थे। दोनों ने खौफजदा निगाहों से एक दूसरे को देखा। उन्होंने कहा, तुम लोग बैठ जाओ, और खुद एक दीवान पर बैठ गईं। नौकरानियां नीचे कालीन पर बैठ गईं। उनके चेहरे फख हो रहे थे। देखो, जब तुम बाहर बैठी बातें कर रही थी तो मैं इस खिड़की के पास बैठी हुई थी। तुम्हारी बातों का मैंने एक एक लफ्ज सुना है। एक बार फिर तुमसे कह रही हूं कि डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल इत्तफाकिया तौर पर मैंने तुम्हारी बातें सुन ली थीं, और सच्ची बात यह है कि मेरा दिल भी खौफ से कांपने लगा है। जरा मुझे पूरी तफसील से बताओ नाज़मा। जी बेगम साहिबा। लॉन्ड्री जा रहा था नौकर। छोटी बेगम साहिबा ने कहा था कि छोटे मालिक के कुछ कपड़े लॉन्ड्री भिजवाने हैं। मैंने सोचा कि ये जा रहा है तो वो कपड़े भी ले लूं। बस जब उनके कमरे में गई तो वो गौसल खाने में चली गई थी और उन्होंने मुझसे जाते हुए कुछ कहा। बड़ी अजीब आवाज़ थी। वो नहीं थी जो छोटी बेगम की असल आवाज़ है। बस तुम्हें इतना ही शुबा हुआ है या यकीन भी है? नहीं जी नहीं, हाथ जोड़कर कहते हैं, इसके अलावा हमने कुछ नहीं देखा। तुम्हें धोखा भी तो हो सकता है नाज़मा। हाँ बेगम साहिबा, बिल्कुल ऐसी ही बात है। अगर आपने हमारी बातें सुनी हैं तो मैंने रशीदा को यह भी बताया था कि मैंने अपने घर में एक चुड़ैल को देखा था। अच्छा एक काम करो, आज के बाद से तुम दोनों उस पर निगाह रखोगी। वो क्या करती है, कहाँ आती जाती है, घर में उसका क्या काम है। ठीक है बेगम साहिबा, जैसा आपका हुक्म। दोनों नौकरानियों ने अदब से कहा। और हाँ सुनो, ये बात भूल कर भी किसी और से मत कहना, यहाँ तक कि अपने साहब से भी नहीं। जी बेगम साहिबा। ठीक है, अब जाओ। तायरा जहां ने कहा और दोनों नौकरानियां कमरे से बाहर निकल गईं। दानिश की हालत देखकर उनका दिल खून के आंसू रोता था, लेकिन बेबस थीं, क्या कर सकती थीं। सबसे बड़ी बात यह थी कि खुद मिर्ज़ा इख्तियार बेग उनके इख्तियार में नहीं थे। अगर वो उन्हें ये तफसीलात बताती तो वो हत्थे से उखड़ जाते। बराह रास्त कोई कदम उठाना मुनासिब बात नहीं थी। उन्होंने फैसला किया कि जिस तरह नाज़मा और रशीदा को उन्होंने तज़ीन के पीछे लगाया है, उसी तरह घर के दूसरे नौकरों को भी इस्तेमाल किया जाए। कोई 9 दिन गुजर चुके थे। तज़ीन बिलन आगा दानिश के पास हस्पताल जाती थी और कई कई घंटे उसके साथ रही थी। दानिश की हालत में हैरत अंगेज तब्दीली रोनुमा होती जा रही थी। डॉक्टर भी खुश थे और माँ बाप भी। खुद मिर्ज़ा इख्तियार बेग और तायरा जहां बेगम भी दिन में 2 बार दानिश के पास हस्पताल जाया करते थे। बेटे की हालत में नुमाया तब्दीली देखकर दोनों खुश हुआ करते थे। मिर्ज़ा इख्तियार बेग ने उस दिन तायरा बेगम से सवाल किया, मैंने पिछले दिनों दानिश के तमाम कागजात और रिपोर्टें लंदन भिजवाई थीं। एक बड़े दिमागी अस्पताल से मैंने राब्ता कायम किया था। क्या ख्याल है, हम दानिश से इस बारे में बात करें कि वो बाहर जाना पसंद करेगा? फिर उसी शाम दोनों अस्पताल पहुंच गए। दानिश काफ़ी बेहतर हालत में नजर आ रहा था और चाय पी रहा था। तज़ीन भी पास बैठी हंस हंस कर बातें कर रही थी। दोनों को दानिश की कैफियत देखकर खुशी हुई। तज़ीन ने उन्हें देखकर कहा, आप लोगों के लिए चाय मंगवाऊं? बीबी, अस्पताल है ये, घर नहीं है। क्या तुम हमें दानिश से थोड़ी देर बातें करने का मौका दोगी? मेरे लिए क्या हुक्म है? तज़ीन कहने लगी, सीधी सी बात है, बाहर चली जाओ और हमें थोड़ी देर के लिए तन्हा छोड़ दो।
نہیں ہرگز نہیں، آپ خود باہر چلی جائیے، تزین نہیں جائے گی۔ دانش ایک دم ہتے سے اکھڑ گیا، اس کے لہجے میں غراہٹ پیدا ہو گئی تھی۔ نہیں، ہمیں کوئی پرائیویٹ بات نہیں کرنی دانش، تم آرام سے چائے پیو، اور تزین بیٹے آپ آرام سے بیٹھو۔ مرزا اختیار بیگ نے دانش کی برہمی ایک لمحے کے اندر بھانپ لی تھی۔ آپ ہمیشہ تزین کی مخالفت کرتی ہیں ماما، یہ اچھی بات نہیں ہے، مرزا اختیار بیگ نے نرم لہجے میں کہا۔ اصل میں دانش کچھ باتوں کے بارے میں تم سے مشورہ کرنا ہے۔ ہم مکمل علاج کے لیے تمہیں یورپ لے جانا چاہتے ہیں۔ میں نے اس سلسلے میں کافی کارروائیاں کر لی ہیں، بس انتظار کر رہا تھا کہ تمہاری حالت تھوڑی سی بہتر ہو جائے تاکہ تم آسانی سے سفر کر سکو۔ ہم سمندر پار نہیں جائیں گے پاپا، مجھے کہیں نہیں جانا، دانش نے تزین کی زبان بولی، اور تزین کے ہونٹوں پر ایک لمحے کے لیے مسکراہٹ ابھر آئی، ایک شاطرانہ مسکراہٹ جسے صرف طاہرہ جہاں نے دیکھا اور محسوس کیا تھا کہ اس مسکراہٹ میں طنز بھری شرارت ہے۔ ہم سمندر پار نہیں جائیں گے پاپا، دانش کی آواز ابھری۔ سوچ لو بہو، تم کیا کہتی ہو اس بارے میں؟ مرزا اختیار بیگ اس بار تزین سے مخاطب ہوئے۔ اس طرح کے فیصلے آپ لوگ ہی کر سکتے ہیں، میں تو آپ کے گھر کی ایک ادنا سی خادم ہوں، تزین نے جواب دیا۔ طاہرہ جہاں بیگم اندر ہی اندر آگ بگولا ہو رہی تھی، لیکن مصلحتاً خاموش تھیں۔ ایک بار پھر غور کر لو بیٹا، جانا اچھا رہے گا۔ جب میں نے آپ سے کہہ دیا کہ میں نہیں جانا چاہتا ہوں تو آپ لوگ مسلسل یہ رٹ کیوں لگائے جا رہے ہیں؟ دانش نے بھڑکتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، چلو طاہرہ ذرا ڈاکٹر فراز سے بھی بات کر لیں۔ پاپا میں گھر واپس جانا چاہتا ہوں، ابھی آپ لوگوں کے ساتھ۔ ارے نہیں، یہ کیسے ممکن ہے بیٹا؟ میں ناممکن کو ممکن بنانا چاہتا ہوں، آپ ڈاکٹر سے بات کر لیجئے تو اچھا ہے، ورنہ ابھی میں تزین کے ساتھ اٹھوں گا اور گھر چل پڑوں گا۔ صرف ایک کام کریں، آپ ڈاکٹر سے جا کر بات کریں کہ وہ مجھے چھٹی دے دے، ورنہ میں بلا اجازت تزین کے ساتھ گھر واپس چلا جاؤں گا، دانش نے حتمی لہجے میں کہا۔ طاہرہ جہاں اور اختیار بیگ کچھ لمحے ایک دوسرے کی صورت دیکھتے رہے، پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ ڈاکٹر صاحب، صفدر ضد کر رہا ہے کہ وہ ٹھیک ہے، اسے فوری طور پر یہاں سے چھٹی دلا دی جائے۔ ارے نہیں، ابھی کہاں مرزا صاحب، ابھی تو یوں سمجھیے کہ آٹے میں نمک کے برابر ان کی حالت بہتر ہوئی ہے، ہم نے انہیں پوری طرح آبزرویشن میں رکھا ہوا ہے، آپ ان کی عارضی بہتری پر نہ چاہیے، ابھی تو ہم نے علاج کی ابتدا بھی نہیں کی ہے۔ ویسے خود آپ کیا سوچ رہے ہیں اس بارے میں؟ میں بھلا کیا سوچ سکتا ہوں، بس اس وقت نہ جانے کیوں وہ ضد پر اتر آیا ہے، کہہ رہا ہے کہ مجھے یہاں سے چھٹی دلا دیں ورنہ میں خود گھر واپس چلا جاؤں گا۔ سارے مریض اسی طرح باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے، آپ چاہیں تو انہیں سمجھائیں، نہیں تو ہماری ذمہ داری پر چھوڑ دیں۔ البتہ جہاں تک مجھے رپورٹ ملی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی بیگم صاحبہ کی ہر بات مانتے ہیں، ان سے بہت متاثر ہیں۔ آئیے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، میں ابھی انہیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ڈاکٹر فراز اپنی جگہ سے اٹھے اور باہر نکل آئے۔ دانش دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ماں باپ باہر نکل گئے تو اس نے گردن جھٹکی اور بڑبڑاہٹ کے انداز میں بولا، میری تزین کہہ رہی ہے کہ مجھے گھر واپس چلنا ہے، تو پھر بھلا میرے یہاں رکنے کا کیا جواز؟ یہ کہہ کر اس نے پیار بھری نگاہوں سے پلٹ کر تزین کو دیکھا تو ایک دم سے اس کے پورے بدن کو شدید جھٹکا لگا۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھیں اور آہستہ آہستہ بدن پر کپکپی سی طاری ہونے لگی تھی، کیونکہ تزین اس وقت خوفناک ڈھانچے کی شکل میں نظر آ رہی تھی۔ لباس وہی تھا، انداز وہی تھے، لیکن بھیانک چہرہ نگاہوں کے سامنے تھا۔ میں کیا کروں سرتاج؟ تزین منمناتی آواز میں بولی۔ جیسی ہوں آپ کے ساتھ ہوں۔ نہیں تزین، تمہیں خدا کا واسطہ، تم اسی شکل میں آ جاؤ جس میں تھوڑی دیر پہلے تھیں۔ مجھ سے تمہارا یہ بھیانک روپ برداشت نہیں ہوتا، میں آپ پر زندگی نچھاور کر دوں گی سرتاج، آپ مجھے میری اصل شکل میں قبول کر لیں۔ یہ کہہ کر تزین نے اپنے سوکھے ہوئے دونوں ہاتھ پھیلائے تو دانش نے دروازے کی جانب چھلانگ لگا دی۔ اس کے حلق سے بچاؤ بچاؤ کی آوازیں نکل رہی تھیں اور وہ بے تحاشا دروازے سے باہر نکل کر ہسپتال کی راہداری میں دوڑنے لگا تھا۔ اس وقت ڈاکٹر فراز مرزا اختیار بیگ اور طاہرہ جہاں کے ساتھ اسی طرف آ رہے تھے۔ وارڈ بوائے اور نرسیں چیخ پکار پر اپنی اپنی جگہ سے باہر آ گئے تھے۔ ڈاکٹر فراز نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے سامنے دیکھا۔ دانش کا رخ اسی جانب تھا کیونکہ یہیں سے باہر جانے کا راستہ تھا۔ ڈاکٹر فراز ایک دم سنبھل گئے۔ دیکھا آپ نے، میں نے کہا تھا نا آپ سے۔ اچھا ٹھہریے، میں اسے روکنے کا انتظام کرتا ہوں۔ ڈاکٹر فراز نے کچھ لوگوں کو آوازیں دیں اور ہسپتال میں خاصی بھگدڑ مچ گئی، لیکن وہ لوگ دانش کو پکڑ نہیں سکے تھے۔ دانش نے ایک اونچی راہداری کی دیوار عبور کی
और नीचे दालान में कूद गया। फिर यहां से वो गेट की तरफ जाने के बजाय अस्पताल की दीवार की तरफ बढ़ा। एक दरख्त पर वो बंदर की तरह ऊपर चढ़ा और दीवार की दूसरी जानिब कूद गया। बाहर का इलाका खुला हुआ था, चुनाचे अब उसके हाथ आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। डॉक्टर फराज भरपूर ताउन कर रहा था। उसने इख्तियार बेग से कहा, आप मेरे साथ तशरीफ लाइए, आप मैडम के कमरे में जाइए, मिस्टर दानिश थोड़ी देर बाद आ जाएंगे, आप कमरे में जाकर आराम करें। तजीन ने कहा, दानिश चले गए हैं, बस अब मैं घर ही जाऊंगी। पता नहीं वो कहाँ गए हैं। एकदम से उठे और चीखते चिल्लाते हुए बाहर भाग गए। तजीन बदस्तूर उसी मासूमियत से कहने लगी। तायरा जहां बेगम ने सर पकड़ लिया, मैं उन इरादों के बारे में नहीं पूछ रही, बस ये मालूम करना चाहती हूं कि हमारी मुश्किल का वक्त कितना और है, कब तक हमारे सर पर मुसल्लत रहोगी और कब हमारा और हमारे बेटे का पीछा छोड़ोगी। मामा मुझे कहाँ जाना है, मैं आपका पीछा क्यों छोड़ूंगी। तुम्हें खुदा का वास्ता तजीन, शादी से पहले तो मेरा बेटा हीरा था, जब से तुम उसके सर पड़ी हो वो दीवाना हो गया है। दीवानगी तो उसकी यही थी कि उसने माँ बाप की मर्जी के बगैर तुमसे शादी कर ली। तुम्हारा ना कोई आगे है ना पीछे। कुछ पूछूं तो किससे पूछूं, आपकी कोई बात मेरी समझ में नहीं आती मामा। अच्छा मैं अब चलती हूं, ड्राइवर सज्जाद के साथ जा रही हूं। जब वो दरवाजे से बाहर निकल रही थी उस वक्त उसके होंठों पर एक शफाक मुस्कुराहट फैल गई थी। तायरा जहां की निगाहें उस वक्त उस पर नहीं थीं, इसलिए उन्होंने वो शफाक मुस्कुराहट नहीं देखी। अलबत्ता जैसे ही तजीन बाहर निकली, भारी बदन की एक उम्र रसीदा खातून कमरे में दाखिल हो गईं। वो दीदार खाला थीं। आइए बैठिए। खैरियत, यहाँ अस्पताल में कैसे? वो बस एक करीबी दोस्त बहुत अरसे से बीमार थीं, कोई हादसा हो गया था, ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया, यहीं दाखिल हैं अस्पताल में। मैं देखने आई थी उन्हें, दूर से तुम लोगों को देखा, इख्तियार बेग डॉक्टर के साथ कहीं गए थे, तुम इस कमरे में दाखिल हुई तो दिल मचल उठा। मैंने सोचा सलाम दुआ कर लूं, अगर चेहरा भी भूल गई हो तो याद दिला दूं। आइए बैठिए, बराए करम तंजिया बातें ना कीजिए, रिश्ते नाते कहीं भूलने की चीज होते हैं। तुम्हारी तबीयत कैसी है बताओ, यहां कैसे आना हुआ? और अभी जो ये लड़की बाहर निकली थी मुस्कुराती हुई, ये कौन थी? मुस्कुराती हुई? तायरा जहां को ये अल्फाज बहुत अजीब लगे। और क्या अजीब सी मुस्कुराहट थी उसकी, मैं तो दंग रह गई। पता नहीं क्या सोचकर मुस्कुरा रही थी। इतनी परेशानी के आलम में भी क्या तजीन मुस्कुरा सकती है? तायरा जहां बेगम ने सोचा, हो सकता है दीदार खाला को गलत फहमी हुई हो। बहरहाल उन्होंने कहा, जी वो मेरी बहू है। दानिश की दुल्हन? जी दीदार खाला। तायरा बेगम का दिल चाह रहा था कि किसी से दिल की बात कहकर जी हल्का करें, मगर ऐसा कोई नजर ही नहीं आता था। दीदार खाला गनीमत महसूस हुई तो उन्होंने अपना रवैया बेहद नरम कर लिया। माफ़ी चाहती हूं तायरा बेटी, तुमने तो हमें अकलौते बेटे की शादी में भी नहीं बुलाया। सबको यही शिकायत रही कि ताहिरा ने इतनी शानदार शादी की, मगर ख़ानदान वालों को नहीं पूछा। बस दीदार खाला वो कहते हैं ना कि इंसान को कहीं ना कहीं अपने किए की सज़ा ज़रूर मिलती है। मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया था, पता नहीं क्यों तकदीर ने मेरा साथ नहीं दिया। दानिश ने अपनी मर्जी से शादी की है और बहू ने मेरे बेटे को पागल कर दिया है। हाँ, वो यहाँ अस्पताल में दाखिल था। जिस दिन से शादी हुई उसी दिन से दिमाग अदम तवाज़ुन का शिकार हो गया है। मजबूरी की हालत में उसे अस्पताल में दाखिल करना पड़ा। हम लोग थोड़ी देर पहले ही आए थे, बहू पहले से मौजूद थी। उस पर दौरा पड़ा तो कमरे से निकल भागा है। अल्लाह मेरे बच्चे को अपनी अमान में रखे, मगर शौहर पर दिमागी दौरा पड़ा हुआ है और बहू मुस्कुराती हुई बाहर गई है। मुझे एक बात तो बताओ, क्या ये मुस्कुराहट कुदरती थी या फिर वो तुम्हारी तकलीफ पर मुस्कुरा रही थी? दीदार खाला ने कहा, मुझे माफ़ करना, बिल्कुल अंदर की बात है, पूछनी तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या उसके और तुम्हारे दरमियान कोई झगड़ा हुआ है? बस बेटा मुझे एक बात बता दो, मैं समझ रही हूं जो कुछ तुमने बताया है, बहू के और तुम्हारे दरमियान कोई इख्तलाफात हैं, और अगर इख्तलाफात हैं तो क्या उसकी वजह तुम्हारा बेटा है? बस दीदार खाला एक चोर मेरे दिल में आकर बैठ गया है। तायरा जहां बेगम असल बात पर आ गई। हाँ दीदार खाला, मुझे तो वो कोई जादूगरनी मालूम होती है, तावीज़ कंडों वाली। यकीनी तौर पर उसने जादू करके दानिश पर काबू पाया है और अब न जाने और क्या चाहती है। मैं क्या बताऊं आपको खाला, मेरे दिल की क्या हालत है। मिर्जा साहब अलग शदीद परेशानी का शिकार हो गए हैं। बेटा अस्पताल है ये, बाहर ड्राइवर मेरा इंतजार कर रहा है।
اگر تم مناسب سمجھو تو مجھ سے مل لینا، میں تمہیں صحیح راستہ دکھاؤں گی۔ میں نے دنیا دیکھی ہے، کیا سمجھی؟ مجھے اپنا فون نمبر دے دو اور میرا فون نمبر لے لو، مجھ سے جب بھی تمہیں فرصت ہو بات کر لینا۔ ٹھیک ہے خالہ، آپ کا بہت بہت شکریہ، خدا کے لیے آپ مجھ سے ضرور ملیے گا، میں اپنے آپ کو بہت اکیلا محسوس کر رہی ہوں۔ اس کے بعد دیدار خالہ طاہرہ بیگم سے رخصت ہو گئیں۔ دوسری طرف ڈاکٹر فراز کے آدمی ناکام ہو کر واپس آ گئے تھے۔ ڈاکٹر فراز خود بھی پشیمان تھا۔ ہم نے مکمل سیکیورٹی رکھی تھی، لیکن کچھ روز سے ان کی حالت کافی بہتر تھی۔ یہ بھی ہمارا طریقہ علاج کا ایک حصہ ہے کہ مریض کے اندر کچھ افاقہ محسوس کرتے ہیں تو اس کا اعتماد بڑھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ بہرحال مرزا صاحب، یہ ہسپتال ہر وقت آپ کے لیے حاضر ہے۔ ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ آپ کے صاحبزادے زندہ سلامت رہیں۔ ہماری خدمات کی ضرورت محسوس کریں تو فوراً ہمیں ٹیلی فون کیجیے گا، اس بار ہم سے سیکیورٹی کی غلطی نہیں ہوگی۔ مرزا اختیار بیگ نے پریشانی کے عالم میں سر جھٹکا اور واپس ہسپتال کے اس کمرے کی جانب چل پڑے جہاں طاہرہ جہاں کو چھوڑا تھا۔ یہ لوگ اس کے بعد پھر گھر واپس چل پڑے۔ طاہرہ جہاں بیگم نے جان بوجھ کر دیدار خالہ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ ڈرائیور محفوظ کے ساتھ وہ کار میں بیٹھ کر گھر واپس چل پڑے۔ میں نے کچی گولیاں نہیں کھیلی ہیں، مجھے تو یوں لگتا ہے کہ یہ تزئین کسی خاص منصوبے کے تحت یہاں گھسی ہے، اس کے دل میں کوئی برائی ہے۔ میں نے اس سے سوال کیا تھا کہ مجھے اپنے بارے میں کچھ بتائے۔ ہماری بہو ہے اور ہمیں یہ نہیں معلوم کہ اس کا خاندان کون سا ہے، کہاں رہتی تھی۔ آپ کو پتا ہے کہ اس طرح کی عورتیں تعویذ گھنٹوں کا سہارا لے کر پتہ نہیں کیا کیا کر ڈالتی ہیں۔ بس میں یہی دیکھوں گی کہ معاملہ کہاں سے کہاں تک ہے۔ آپ اپنا کاروبار دیکھیں اور مجھے اپنا گھر دیکھنے دیں، یا تو اب تزئین نہیں یا میں نہیں۔ میں زندگی بھر آپ کے ساتھ تعاون کرتا رہا ہوں، لیکن اب اتنا تھک گیا ہوں کہ اگر آپ نے کوئی غلط قدم اٹھا ڈالا تو شاید ساتھ نہ دے پاؤں۔ میں صرف یہ معلوم کرنا چاہوں گی کہ وہ کون ہے، کہاں ہے اس کی وہ دولت جو اس کے ابا جی چھوڑ کر مر گئے تھے۔ ہمارے سامنے تو چاندی کا ایک چھلا بھی نہیں آیا۔ کار گھر واپس پہنچ گئی۔ سامنے ہی سفید مرسیڈیز کھڑی تھی، جس کا مطلب ہے کہ تزئین ہسپتال سے سیدھی گھر میں آئی تھی۔ انہوں نے دور کھڑے سجاد کو اشارے سے اپنے پاس بلایا اور سجاد ان کے پاس پہنچ گیا۔ انہوں نے پوچھا، ہسپتال سے یہ سیدھی گھر آئی تھی سجاد؟ جی بیگم صاحبہ، مجھ سے کہا تھا کہ گھر چلو، اس وقت سے گھر میں ہی ہیں۔ تمہیں میری بات تو یاد ہے نا؟ بالکل یاد ہے بیگم صاحبہ، بلکہ ہم تو انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی خاص بات ہو تو آپ کو بتائیں۔ تزئین کے بارے میں معلومات حاصل کرو، میں تم سب کے منہ موتیوں سے بھر دوں گی۔ ٹھیک ہے بیگم صاحبہ، آج سے ہم راتوں کو چھوٹی بیگم کے کمرے کی نگرانی بھی کریں گے۔ رات ہو گئی۔ تزئین نے شب خوابی کا لباس پہنا۔ تھوڑی دیر تک وہ کمرے میں ٹہلتی رہی اور اس کے بعد باہر نکل آئی۔ جیسے ہی وہ باہر نکلی، کافی فاصلے پر ایک ستون کے پیچھے اسے کوئی تحریک محسوس ہوئی اور وہ چونک کر رک گئی۔ اس کی نگاہیں ستون پر گڑ گئی تھیں۔ ستون خاصا چوڑا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ ان دو عورتوں کو نہ چھپا سکا جو چند ہی لمحوں کے بعد پہچان لی گئیں۔ ناظمہ اور رشیدہ تھیں اور عجیب مشکوک انداز میں چھپی ہوئی تھیں۔ تزئین نے ایک لمحے تک غور کیا، پھر وہ چوروں کی طرح آگے بڑھی اور بیرونی راہداری سے باہر لان پر نکل آئی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ ناظمہ اور رشیدہ اس کا پیچھا کر رہی ہیں۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ دونوں اس کی نگرانی پر مامور ہیں۔ نہ جانے کیا سوجی اسے کہ وہ آگے بڑھ کر باغ کے اس ویران گوشے کی طرف چل پڑی جہاں بہت سے درخت لگے ہوئے تھے۔ اس طرف کا ماحول ہمیشہ نیم تاریک رہتا تھا اور یہ کوٹھی کا سب سے خوفناک حصہ تھا۔ وہ آگے بڑھتی رہی، پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک درخت کے پاس جا کر رک گئی۔ درخت کے نزدیک جا کر اس نے چپلیں اتار دیں اور وہ درخت پر چڑھنے لگی۔ پھر وہ درخت پر کافی بلندی پر پہنچ گئی اور ایک شاخ پر بیٹھ کر وہاں سے نوکرانیوں کا جائزہ لینے لگی۔ نوکرانیاں کافی دور رک گئی تھیں، لازمی طور پر ان کی حالت خراب ہو گئی ہوگی۔ تزئین تھوڑی دیر سوچتی رہی اور اس کے بعد اچانک اس کے اندر تبدیلیاں ہونے لگیں اور وہ ایک ڈھانچے کی شکل میں آنے لگی۔ لباس پہنا ہوا تھا اس نے، لیکن کچھ لمحوں کے بعد اس نے وہ لباس بھی اتار دیا۔ اب ایک مکمل چمکدار انسانی ڈھانچہ نمودار ہو گیا تھا۔ وہ چند لمحے انتظار کرتی رہی۔ دونوں نوکرانیاں کوئی 50-60 گز کے فاصلے پر ایک درخت کے تنے کے پیچھے چھپی ہوئی اسی طرف دیکھ رہی تھیں۔ پھر وہ آہستہ آہستہ درخت سے نیچے اتر آئی۔ نیچے اتر کر اس نے اپنی چپلیں پہنی اور اچانک اس نے دل خراش چیخوں کی آوازیں سنی۔ ناظمہ اور رشیدہ چیختی ہوئی اندر بھاگی تھیں۔
اور ذرا سی دیر میں کوٹھی کے مختلف حصے روشن ہونے لگے۔ وہ دونوں کی دونوں برق رفتاری سے بھاگ رہی تھیں۔ تزین کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے ایک جانب رخ کیا اور ایک ایسی جگہ پہنچ گئی جہاں مکمل تاریکی تھی۔ پھر ایک دروازے سے اندر داخل ہو کر وہ ایک راہداری میں پہنچی اور کچھ ہی لمحوں کے بعد اپنے کمرے میں داخل ہو گئی اور بستر پر تراس ہو کر آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے کانوں میں ملازموں کی چیخو پکار ابھر رہی تھی اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ کوئی اس کے کمرے کی جانب نہیں آیا۔ جو کچھ ہو رہا تھا باہر ہی ہو رہا تھا۔ وہ کافی دیر تک اسی طرح لیٹی رہی۔ ہنگامہ آرائی بہت دیر تک جاری رہی۔ کئی بار اس نے اپنے کمرے کے آس پاس قدموں کی آوازیں بھی سنی۔ پھر اسے یوں بھی لگا جیسے کوئی اندر جھانک رہا ہو، لیکن وہ اطمینان سے نائٹ بلب کی روشنی میں کروٹ لیے آنکھیں بند کیے لیٹی رہی۔ رات کے کوئی 2:30 یا 2:45 بجے کا وقت تھا جب وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ اٹھنے کے بعد اس نے دروازے کی جانب دیکھا اور پھر اس کی مدھم سرگوشی ابھری۔ دانش، میری زندگی، میری روح، میرے سرتاج کہاں ہو؟ بہت گھوم پھر لیے، اب واپس آ جاؤ۔ دانش، کیا تم واپس پہنچ گئے؟ پھر چند ہی لمحوں کے بعد دروازہ کھلا اور دانش جیسے نیند کے عالم میں چلتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ قدم قدم آگے بڑھ رہا تھا اور تزین مسکرا رہی تھی۔ دانش بستر پر لیٹ گیا اور تزین نے آگے بڑھ کر دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ پھر اسی انداز میں مسکراتی ہوئی دانش کے پاس آ بیٹھی۔ دانش آہستہ آہستہ ہوش میں آنے لگا۔ پھر اس کا داہنا ہاتھ اوپر اٹھا اور اس نے تزین کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے بعد اس کے منہ سے مدھم سی آواز نکلی، تزین، تو مجھے اپنی زندگی اور اپنی روح کہہ کر پکارتی ہو، کتنے پیار سے تم مجھ سے بات کرتی ہو، لیکن اس کے بعد جب تم اپنا روپ بدل لیتی ہو تو میری جان نکل جاتی ہے۔ تم اس دوہری کیفیت کا شکار کیوں ہو؟ مجھے کچھ تو بتاؤ میری زندگی۔ یہ صرف تمہارا وہم ہے۔ معاف کرنا، میں جو کہوں گی وہ تمہیں اچھا نہیں لگے گا۔ دانش، تم نے مجھ سے اپنی مرضی سے شادی کی ہے۔ میرا خیال ہے تمہاری والدہ صاحبہ مجھے پسند نہیں کرتی اور یقینی طور پر انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی ایسا عمل کیا ہے کہ تم مجھے اچانک بدلے ہوئے روپ میں دیکھنے لگتے ہو۔ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ تمہیں خود سوچنا ہے کہ تم اپنی والدہ کا دل میری طرف سے کیسے صاف کر سکتے ہو۔ اچھا۔ دانش اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ حیران نگاہوں سے تزین کو دیکھ رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ تزین کی باتوں پر غور کر رہا ہو، اور پھر اس کے چہرے کے نقوش بدلنے لگے۔ یہ تو ظلم ہے تزین، خود میری ماں مجھ سے دشمنی کر رہی ہے۔ ایسا تو میں نہیں ہونے دوں گا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ گہری نیند میں ڈوب گیا۔ تزین اسے دیکھ کر مسکرائی اور اس کے بعد خود بھی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ دوسری صبح خوب ہنگامہ خیز تھی۔ ناظمہ اور رشیدہ بخار میں پھونک رہی تھی۔ گھر کے ملازم باورچی خانے میں جمع تھے۔ چیمونگیاں ہو رہی تھیں۔ ان ملازموں میں دونوں ڈرائیور بھی موجود تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ محمود نے کہا، یار تو جلدی سے ناشتہ پہنچا دے، ویسے بھی پتہ نہیں کس وقت سوئے ہیں یہ لوگ۔ مگر یار ہوا کیا تھا؟ یہ ناظمہ اور رشیدہ بک کیا رہی تھیں؟ ہم لوگوں نے تو جب جھانک کر اندر دیکھا بہو بیگم کے کمرے میں تو وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ اس گھر میں تو اچھی خاصی ہنسی خوشی تھی۔ جب دانش میاں ملک سے باہر تھے تو اچھا ماحول تھا۔ جب سے دانش میاں ولایت سے آئے ہیں گھر میں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ پھر طاہرہ جہاں کی آواز ابھری، کہاں مر گئے تم لوگ؟ ناشتے کا کیا ہوا؟ ملازموں میں بھگدڑ مچ گئی۔ شادو نے جلدی جلدی ناشتے کی ٹرالی سجائی اور ناشتے کے کمرے کی جانب چل پڑا۔ میز پر مرزا اختیار بیگ اور طاہرہ جہاں بیگم بیٹھے ہوئے تھے۔ کہاں مر گیا تھا تو شادو؟ طاہرہ جہاں نے کہا، وہ بیگم صاحب آج ذرا جاگنے میں دیر ہو گئی، آدھی رات کے بعد تو سب سونے کے لیے لیٹے تھے۔ طاہرہ جہاں بیگم انتظار کرنے لگی، لیکن جب تزین ڈائننگ روم میں داخل ہوئی تو نہ صرف طاہرہ جہاں بلکہ اختیار بیگ بھی ایک دم اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ تزین کے ساتھ دانش بھی تھا، صاف ستھرے لباس میں ملبوس، شیو بنی ہوئی، بال کڑھے ہوئے، بالکل پرسکون نظر آ رہا تھا۔ مرزا اختیار بیگ اور طاہرہ جہاں کچھ لمحے تک تو سکتے کے عالم میں رہے۔ پھر طاہرہ جہاں ایک دم دانش کی جانب لپکیں۔ دانش، میرے بچے، میرے بچے۔ 1 منٹ ماما، 1 منٹ، وہیں آ رہا ہوں۔ دانش نے دونوں ہاتھ سامنے کر کے سرد لہجے میں کہا اور طاہرہ جہاں رک گئی۔ بھاڑ میں جھونکیے میری طبیعت کو ماما، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ میں آپ کا اکلوتا بیٹا ہوں، آپ دونوں ہی مجھ سے محبت کرتے ہیں، مگر جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے میرے مزاج کے خلاف ہے۔
میری بیوی کے ساتھ یہاں اس گھر میں کیا سلوک ہو رہا ہے؟ آپ مجھے اس کا جواب دیجیے۔ آخر آپ لوگوں نے مجھے ہسپتال کیوں بھجوایا تھا؟ بیٹے تمہاری طبیعت خراب تھی، اور آپ کے خیال میں میری یہ طبیعت میری بیوی کی وجہ سے خراب ہوئی ہے؟ دانش نے بدستور سرد لہجے میں کہا۔ طاہرہ جہاں شوہر کی صورت دیکھنے لگیں، پھر کہنے لگیں، کل کیا ہوا تھا بیٹے؟ تم ہسپتال سے کیوں بھاگ گئے تھے؟ میں وحشت زدہ ہو گیا تھا ماما۔ آپ لوگوں نے ایک عجیب سا ماحول بنا رکھا ہے، اور آج میں آپ سے بالکل صاف لہجے میں بات کر رہا ہوں کہ مجھے بتائیے کہ آپ کو تزین سے کیا شکایت ہے۔ بیٹے میں کیا کہوں تم سے؟ اب اللہ نے تمہیں ایک دم صحت دے دی ہے، حیران ہوں۔ پھر وہی بات سامنے آ جاتی ہے کہ آخر ہمیں دلہن کے بارے میں کچھ پتا تو چلے، اور بیگم صاحبہ اس وقت آپ کے پاس موجود ہیں۔ ذرا ان سے پوچھئے کہ آپ کون ہیں؟ آپ کون ہوتی ہیں یہ پوچھنے والی کہ تزین کون ہے؟ اور میں اسی لیے آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ لوگ مجھے اب برداشت نہیں کرنا چاہتے تو مجھے اجازت دیجیے، میں اپنی دنیا الگ بھی بسا سکتا ہوں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ میرے دماغی عدم توازن کی وجہ 100% ماما ہے۔ یہ شادی ماما کی مرضی کے خلاف ہوئی ہے، اور ماما چاہتی ہیں کہ میں پاگل ہو جاؤں اور تزین کو چھوڑ دوں، اور اس کے لیے ماما پتہ نہیں کیا کیا جتن کر رہی ہیں۔ بچوں کی سی باتیں مت کرو، آرام سے یہاں رہو، اور طاہرہ جہاں بیگم آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ ان کی زندگی کو تلخ بنائیں۔ مرزا اختیار بیگ نے کہا، آؤ تزین، ناشتہ ہم اپنے کمرے میں کریں گے۔ مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ ماما تمہارے کتنی خلاف ہیں، لیکن بے فکر رہو، وہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گی۔ بڑی مشکل سے دوپہر کے بعد ناظمہ اور رشیدہ کا بخار تھوڑا سا کم ہوا تھا۔ ڈرائیور محفوظ کو اپنے فیملی ڈاکٹر کے ہاں بھیج کر طاہرہ جہاں نے ان دونوں کے لیے دوائیں منگوائی تھیں، اور پھر دونوں ملازموں کے ذریعے ان کی دیکھ بھال بھی ہوئی تھی۔ دانش کو ٹھیک دیکھ کر ایک طرف جہاں دل مطمئن ہوا تھا، تو دوسری طرف دانش پر تزین کا اثر محسوس کر کے انہیں دلی دکھ بھی ہوا تھا۔ بہرحال شام کو 4 بجے کے قریب وہ ملازموں کے کوارٹر میں ناظمہ اور رشیدہ کے پاس پہنچیں۔ دونوں کی حالت کافی خراب تھی، اور دونوں ایک ساتھ ہی تھیں۔ وہ طاہرہ جہاں بیگم کو دیکھ کر بمشکل تمام اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ اب تم ذرا ہوش و حواس قائم کرو اور مجھے بتاؤ کہ ہوا کیا ہے۔ آپ نے حکم دیا تھا کہ چھوٹی بیگم صاحبہ کی نگرانی کرو، سونا حرام کر لیا ہم نے اپنے آپ پر۔ راتوں کو جاگ جاگ کر چھوٹی بیگم کی نگرانی کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ رات کو ہم نے چھوٹی بیگم صاحبہ کو باہر نکلتے ہوئے دیکھا۔ وہ ایسے باہر جا رہی تھی جیسے کوئی ہوا میں چل رہا ہو۔ باہر پہنچیں اور پھر بڑے درخت کے پاس پہنچ کر انہوں نے چپلیں اتار دیں اور درخت پر چڑھتی چلی گئیں۔ کیا؟ طاہرہ جہاں بیگم نے حیرانی سے کہا۔ ہم پر یقین کر لینا بڑی بیگم صاحبہ، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ وہ ایسے درخت پر چڑھ گئیں جیسے کوئی بندر کا بچہ چڑھ جاتا ہے۔ نہ جانے کیا کرتی رہیں اوپر درخت پر، ہم تو حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ ایسی نرم و نازک بیگم صاحبہ اچانک درخت پر کیسے چڑھ گئیں؟ مگر جب وہ نیچے اتریں تو میرے اللہ، میری توبہ! ناظمہ نے دونوں گالوں پر انگلیاں مارتے ہوئے کہا، اب بک بک کرتی رہو گی یا بتاؤ گی بھی کہ کیا ہوا تھا؟ وہ چھوٹی بیگم نہیں تھی، سفید رنگ کا ڈھانچہ، جس نے نیچے اتر کر چپلیں پہنی اور اس کے بعد آگے بڑھنے لگی۔ پھر اس سے زیادہ برداشت ہمارے اندر نہیں تھی، ہم نے دوڑ لگا دی۔ وہ بہو بیگم نہیں ہے، کوئی پچھل پیری ہے، کوئی چڑیل ہے، کوئی بدرو ہے۔ ہماری زبان یہ الفاظ کبھی نہ ادا کرتی اگر یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا۔ طاہرہ جہاں بیگم کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ وہ دیر تک اسی طرح بیٹھی ٹکر ٹکر ناظمہ اور رشیدہ کی شکلیں دیکھتی رہیں، پھر کہنے لگیں، اب تم دونوں سے کیا چھپانا؟ دانش نے اپنی مرضی سے یہ شادی کی، نہ جانے یہ بلا کہاں سے پیچھے لگی ہے۔ مجھے تو اس بارے میں کوئی تجربہ نہیں ہے۔ میرا بچہ خوبصورت ہے، پڑھا لکھا ہے، دولت کی ریل پیل ہے، کہیں سے تاڑ لیا اس مالزادی نے اور چھاپا مار دیا۔ ساری زندگی کا روگ بن کر لپٹ گئی میرے بچے سے۔ مرزا صاحب بھی اسی کے گن گاتے ہیں۔ میری مدد کون کرے گا؟ تم دونوں مجھے اکیلا چھوڑ کر کبھی نہ جانا۔ تم دونوں بھی اپنا کام جاری رکھنا۔ ایک بات پر غور نہیں کیا ہے میں نے۔ کیا بیگم جی؟ رشیدہ نے پوچھا۔ پچھل پیریوں اور چڑیلوں کے تو پاؤں الٹے ہوتے ہیں۔ ہاں یہ تو ہوتا ہے، ناظمہ کہنے لگی۔ اچھا اب دیکھوں گی۔ اور ایک بات سنو۔ جی بیگم صاحبہ، کوئی گنڈے تعویذ کرنے والا، کوئی جن بھوت اتارنے والا کہیں ہے تمہاری نظر میں؟ کبھی واسطہ نہیں پڑا بیگم صاحبہ؟ اب تلاش کرو، لیکن کسی کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ایسا تم کس کے لیے کر رہی ہو۔ جسے بھی پتہ چلے گا ہماری بدنامی ہوگی۔
ٹھیک ہے بیگم صاحبہ۔ طاہرہ جہاں نے اتنا ہی کہا تھا کہ رشیدہ نے چونک کر کسی چیز پر نگاہ جما دی، پھر خوفزدہ لہجے میں بولی، ناظمہ باجی، وہ دیکھو، وہ کیا ہے؟ ناظمہ ہی کی نہیں، خود طاہرہ جہاں کی نظریں بھی روشن دان کی طرف اٹھ گئیں، جہاں کوئی پرندہ بیٹھا ہوا تھا۔ کبوتر کی جسامت کے اس پرندے کے بدن پر گوشت یا پروں کا نام و نشان نہیں تھا، بس اس کا سوکھا ہوا پنجر روشن دان میں نظر آ رہا تھا، لیکن ننھی ننھی سرخ شعلہ بار آنکھیں ضرور اس کی چونچ کے اوپر دہک رہی تھیں۔ جو ہی ان کی نگاہیں اس کی طرف اٹھیں، اس نے ہلکی سی چیخ ماری اور پھدک کر کمرے میں آیا، اڑنے کے سے انداز میں ایک چکر لگایا اور روشن دان سے باہر نکل گیا۔